خبر شامل کرتے ہیں ملیشیا سے۔ ہمارے A1 نیوز کے نمائندہ بیورو چیف طارق جاوید سے ملیشیا میں موجود پاکستان کمیونٹی کی معروف شخصیت انجینئر MS آتھر قریشی اپنے آفس میں ایکسپریس اور A1 نیوز کے نمائندہ طارق جاوید ملیشیا سے جشن آزادی کے حوالے سے پاکستانی قوم بالخصوص نوجوانوں کے لیے 14 اگست کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ کس طرح تحریک آزادی کے نوجوانوں نے قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا۔ ملیشیا کی مایاناز ہستی TT اسٹیٹ گروپ کے چیئرمین مسٹر آتھر قریشی موجود ہیں۔ ہم ان سے یوم آزادی کے حوالے سے ان کے حالات کا اظہار پوچھتے ہیں۔ جی ختم ہو گیا نا، چل رہا ہے اس مہینے میں پاکستان آزاد ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ جی یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، خاص طور سے پاکستانیوں کے لیے اگست کا مہینہ، جس مہینے میں بر صغیر پاک و ہند دو حصوں میں تقسیم ہوا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اندر تحریک آزادی پاکستان کے سرکردہ رہنماؤں نے جدوجہد کی اور ایک مملکت خداداد جس کا نام پاکستان تجویز کیا گیا وہ مورز وجود میں آیا اور دنیا کے نقشے کے اوپر ایک سبز ہلالی پرچم جو چاند اور ستارے کے ساتھ نمودار ہوا وہ الحمدللہ قائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ نوجوان نسل کو اس حوالے سے میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، تو نوجوان نسل کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ شعور کی منازل کو طے کریں اور علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ارشادات تھے ان کی روشنی میں آگے بڑھیں کہ یہ ملک جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ خاص طور سے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، یعنی اسلام کا مطلب یہ ہوا قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، تو ان کی تعلیمات پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہماری معیشت بھی درست ہو جائے گی، انصاف کے تقاضوں کو ہم نے پورا کر دیا تو ہمارے ہاں سکون اور امن بھی قائم ہو جائے گا۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ بغیر کسی سوچے سمجھے کوئی اقدام نہ اٹھائیں اور خاص طور سے دیکھیں جب ملک کی دفاعی لائن مضبوط ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی جو نوجوان نسل ہے اس کے سامنے افغانستان کے اوپر 36 ملکوں نے مل کر جو ہے حملہ کیا، لیکن وہ وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ وہ ایک قوم بنے ہوئے تھے۔ وہ جب پاکستان بنا تھا تو مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند ایک ہو گئے تھے، اگر جب ایک ہوئے تھے تو پاکستان بنا تھا، اب ایک رہیں گے ہم تو پاکستان بچے گا اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہاں فرد واحد سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن اداروں کے خلاف جا کر اگر ہم کوئی بات کریں گے تو ہم دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کریں گے، کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ افغانستان کی فتح کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ پاکستان کی مسلح ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ ایٹمی پاور ہونے کے بعد دنیا میں واحد ایک ملک ہے یہ پاکستان جو ایٹمی قوت ہے، اس لیے وہ اس پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، آدھی دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام اور ادارے آپس میں دست و گریبان ہوں اور وہ آسانی کے ساتھ اس ملک کو جو ہے وہ اپنی کنٹرول میں لے لیں۔ تو الحمدللہ ہمارے عسکری اداروں کے ذمہ داران بھی بڑے ذمہ دار ہیں، انہیں پتہ ہے کہ عوام کے ساتھ کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اور ہمارے بہت سارے دانشور اور زیرک سیاستدان بھی اس بات کو محسوس کرنے لگے ہیں اب کہ یہ ایک سازش کے تحت سارا کام ہو رہا ہے۔ تو نوجوان نسل کو بڑے ہوش سے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کا اعلی کار نہیں بننا ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، جو نظریہ اسلام کے خلاف جانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے قانون کو توڑنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کے برخلاف جو باتیں کر رہے ہیں، ان سے نوجوانوں کو دور رہنا ہے اور اپنے اکابرین کو دیکھنا ہے کہ جس اسلام نے پاکستان بنایا تھا کہ ان کے کیا ارشادات ہیں، قرآن ہمارا کیا کہہ رہا ہے، رسول ہمارے کیا کہہ رہے ہیں، خلفائے راشدین نے کس طرح سے حکومت چلائی، اور اگر ہم
ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے وطن پاکستان کے دفاعی لائن کو مضبوط کریں گے، بلکہ ان کے سپورٹر بنیں گے جو سرحدوں پہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں اور پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ چین سے سو رہے ہیں۔ میں یہاں پر نوجوانوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کا خاص میرا پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد، بہت دور نہیں، بہت جلد، صرف یہ 1-1.5 سال کا عرصہ بیچ میں ہے، اس کے بعد پاکستان ترقی کے منازل طے کرتا ہوا عالم اسلام کی قیادت کرے گا۔ نوٹ کر لیں میری بات کو، عالم اسلام کی قیادت پاکستان کرے گا، اور پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا، کیونکہ یہ پاکستان ہمیں اس وقت ملا کہ جب فرشتے عرش سے اترے ہوئے تھے زمین کی طرف اور لوگوں کو جو ہے وہ خوشیاں بانٹ رہے تھے، یعنی 27ویں رمضان المبارک کی 27ویں شب، جمعۃ المبارک کا دن، اس رات کے اندر ہمیں یہ پاکستان ملا جو خدا وند تعالیٰ کا ایک عطیہ، ایک تحفہ تھا مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند کے اندر، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کی قیادت کر رہے تھے۔ اور وہ بھی یہ بتا دوں کہ قائد اعظم کس کے حکم پر انگلینڈ سے انڈیا آئے تھے اور انہوں نے جو ہے پاکستان بنانے کی جدوجہد شروع کی تھی، وہ بھی آقا دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے زیارت کی تھی، اور آپ صلی اللہ